عفیف کندی ایک تاجر تھے، وہ مکہ میں تجارت کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات تجارت کے سلسلے میں ابن عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ یمن سے عطر لا کر فروخت کیا کرتے تھے اور حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ عفیف کندی بیت اللہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک نوجوان قریب کے خیمے سے نکلا۔ اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب میں جھک گیا ہے یعنی غروب ہو گیا ہے، تو اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکا خیمے میں سے نکلا، وہ بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس خیمے میں سے ایک عورت نکلی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی رکوع میں چلے گئے۔ پھر نوجوان نے سجدہ کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ عفیف کندی کہتے ہیں، کاش اس وقت چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ یہ عفیف کندی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر شاید زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ اس زمانے میں آپ کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یا پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو خواتین سب سے پہلے مسلمان ہوئیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ بھی روایت میں ملتی ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ام فضل سے بھی پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ بہرحال تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا نہ کوئی عورت۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام کو قبول کر لیا اور سبقت لے گئیں، تمام پہل کرنے والوں میں پہل کر گئیں۔ اس سلسلے میں ایک عالم لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور اس چشمے پر لے گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی برکت سے غار حرا کے پاس نمودار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کا طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئیں تو اسی روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور بولے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں تمہیں لات اور عزیٰ یعنی بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں نے اس دین کے بارے میں کسی سے نہیں سنا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر اجازت ہو
تو ان سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ نہ بنے تو کسی دوسرے کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی اچھا۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دل کھول دیا۔ صبح ہوئی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یمن میں ایک بوڑھے عالم سے ان کی جو بات چیت ہوئی تھی اس سے وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جن کا دنیا کو انتظار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن میں اس بوڑھے عالم کے پاس رکے تھے تو اس نے کہا تھا میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا تھا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس پر اس نے کہا تھا اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا میرا خیال ہے تم خاندان تیمی کے ہو؟ آپ نے جواب دیا تھا ہاں میں خاندان تیمی سے ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا اب آپ سے ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اور وہ سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اپنا پیٹ کھول کر دکھا دو۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا یہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس وقت اس نے کہا تھا میں اپنے سچے اور مضبوط علم کی بنیاد پر خبر پاتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ایک نوجوان اور پختہ عمر کا آدمی ہوگا، وہ مشکلات میں کود جانے والا اور پریشانیوں کو روکنے والا ہوگا، اس کا رنگ سفید اور جسم کمزور ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا اور اس کی بائیں ران پر بھی ایک علامت ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ کھول کر دکھاؤ کیونکہ تم میں باقی تمام علامات موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں یمن میں اپنی خرید و فروخت کا کام پورا کر چکا تو اس سے رخصت ہونے کے لیے اس کے پاس آیا، تب اس نے کہا میری طرف سے چند شعر سن لو۔ یہ شعر میں نے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں۔ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے وہ شعر سنائے۔ پھر میں مکہ مکرمہ واپس پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے سردار عقبہ بن ابو معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل اور ابو البختری وغیرہ آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر آپ کا انتظار نہیں ہوتا تو ہم اس معاملے میں صبر نہ کرتے۔ اب آپ آ گئے ہیں اس لیے اس سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریبی دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے انہیں اچھے انداز میں ڈال دیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے عالم کے شعر جو اس نے تمہیں سنائے تھے۔ میں نے حیران ہو کر عرض کیا میرے دوست، آپ کو ان اشعار کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس عظیم فرشتے کے ذریعے پتا چلا جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ اب میں نے عرض کیا اپنا ہاتھ لائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام کو قبول کرنے سے آپ کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ سب لوگوں کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی ترتیب اس طرح ہے، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
سب سے پہلے ایمان لائیں اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ وہ اس وقت تک بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں جو مشکلات تھیں ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ گئیں، اپنا تن من اور دھن سب کچھ قربان کرنے پر تل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ابو العاص غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکوں سے نکاح نہ کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ابو العاص سے ہو چکی تھی۔ دوسرے قیدیوں کی طرح ان سے بھی کہا گیا آپ بھی فدیہ کی رقم ادا کریں تاکہ آپ کو رہا کیا جا سکے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ ان کی آزادی کے لیے فدیہ کی رقم بھیج دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا تو آپ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس کوئی رقم نہیں تھی۔ البتہ شادی کے موقع پر انہیں جو جہیز ملا تھا اس میں ایک ہار بھی تھا، انہوں نے وہی ہار بھیج دیا۔ وہ ہار دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس ہار کو پہچان لیا۔ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو روتے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ یہ ہار بیٹی کو واپس کر دیں، فدیے کی رقم ہم ادا کرتے ہیں۔ اس واقعے سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ ہمارے پاس آئیں۔ انہوں نے اجازت طلب کرنے کے لیے آواز دی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ملتی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ آواز سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئیں۔ آپ حیرت اور مسرت کے عالم میں پکار اٹھے یا اللہ، یہ تو حالہ لگتی ہیں۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو کیا ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں؟ انہیں تو فوت ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، اللہ پاک نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نادم ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ان کا ذکر اچھے الفاظ میں ہی کروں گی۔